پر کوئی بھی کسی کی بھی طاقت نہیں کام آ سکتی، کیونکہ اس کے عہد کے صندوق کی طاقت ہی اتنی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ اور وہ عہد کا صندوق جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے تو دریائے یردن لکھا ہے کہ وہ پوری اپنی طغیانی پر تھا، یعنی کہ ان دنوں میں پانی بڑا چڑھا ہوا تھا۔ پر جیسے ہی عہد کا صندوق لے کر کاہنوں نے اس بکھرتے ہوئے دریا کے اندر پیر رکھا تو آگے کا پانی آگے کو سرک گیا اور پیچھے کا پانی پیچھے کو نکل گیا، یعنی کہ وہ عہد کا صندوق جس پر ایک جانور کا لہو تھا وہ اس سے پاک کیا گیا، اور اس کی زندگی کی اور کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے اس کے سامنے ہل جاتی ہے، رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، دریا تک راستہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، آپ کے لیے تو خدا کے بیٹے یسوع کا لہو، ہاللیلویا ہاللیلویا، آپ کی جو بخشش ہوئی ہے وہ یسوع کے لہو سے ہوئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہودی جان چکے تھے کہ جس عہد کے صندوق کا کفارہ دیا گیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، ہاللیلویا، وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑا زور والا ہے۔ آج بھی آپ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کو سرچ کر کے دیکھ لیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آج بھی یہودی یا اسرائیلی عہد کے صندوق کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ عہد کا صندوق اگر ہمارے درمیان میں آ گیا تو سمجھ لیں کہ خدا کی حضوری ہمارے درمیان میں آ گئی، اور جیسے خدا ان دنوں میں جنگ لڑتا تھا ویسے ہی خدا ہمارے ساتھ پھر سے جنگ لڑے گا، ہاللیلویا۔ اور یہ صندوق کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کے پاس تو خدا کا بیٹا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ان کے پاس ایک صندوق ہے، صندوق پر ایک جانور کا لہو لگایا گیا، اور آپ پر تو برے کا پاک لہو لگایا گیا، اور آپ پھر بھی اپنے آپ کو تھکے تھکے ٹوٹے ٹوٹے بدروحوں سے مار کھاتے کھاتے کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ جادو میں گھرے گھرے بیماریوں کے اندر لیٹے لیٹے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ساڈی کمک کتھوں آئے۔ تو بھائی آپ کے پاس ایک بڑی طاقت موجود ہے، اور وہ یسوع مسیح کا لہو ہے، ہاللیلویا۔ آپ مسح کیے گئے ہیں، آپ پاک کیے گئے ہیں، وہ برہ کے لہو سے چھو لیے گئے ہیں، آپ کا کفارہ دیا گیا ہے۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر ہیکل کی چیزیں خون سے پاک کی جاتی اور انہیں کاہنوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسی پاک ہیں، تو آپ کی پاکیزگی تو اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، ہاللیلویا۔ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ آپ یسوع کے لہو سے خریدے گئے؟ سب کا ایمان ہے۔ ہم برہ کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، اور برہ کے لہو کی جو قیمت کو جان لیتے ہیں، اس بخشش کو جو جان لیتے ہیں، وہ سر کٹوا دیتے ہیں پر سر غیروں کے سامنے جھکاتے نہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ مجھے بتائیں، یسوع مسیح کا کوئی ایک شاگرد جو بھاگ گیا ہو موت سے؟ کوئی بھاگا موت سے؟ کوئی بھی نہیں بھاگا، کیونکہ وہ برہ کے لہو کی اہمیت کو جان چکے تھے، ہاللیلویا۔ تو وہ سر تک کٹوانے کو راضی تھے، اور یہاں لوگ برہ کی بات تو کرتے ہیں، یسوع کی صلیب کی بات تو کرتے ہیں، پر وہ برہ کے لہو کی قیمت کوئی نہیں جانتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جسے ایک قیمتی موتی مل گیا اور اس نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا اور وہ قیمتی موتی حاصل کر لیا، ہاللیلویا۔ اور آسمان کی بادشاہی میں بغیر برہ کے لہو کے کوئی داخل نہیں ہوتا۔ آسمان کے بادشاہی کے اندر داخل ہونے کی کنجی ہی یسوع مسیح ہے، اس کے لہو سے دھلے ہوئے ہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں، ہاللیلویا۔ تو وہ تاجر، وہ سوداگر، وہ ایماندار ہیں جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو اس کی منادی کرنی ہی کرنی ہے، اب ہم اس کی بات کرنے سے باز نہیں آ سکتے، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو،
یہ برہ کا لہو بڑا طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس میں بڑی قدرت ہے۔ بس یہ ہے کہ ذرا جان لیں کہ ہمارے پاس ایک کیسا انمول خدا کا خزانہ ہے، یہ کتنی اہم چیز ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے آسمان پر فرشتے کہتے ہیں کہ ادھر آ، میں تجھے برہ کی دلہن دکھاؤں۔ یہ برہ کے لہو سے دھلی ہوئی ہے، اور برہ، جب لفظ برہ آئے گا نا تو تب سمجھ لینا کہ خون کے بغیر برہ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ برہ جس نے اپنا خون بہایا ہے دلہن کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آسمان پر خدا کے فرشتے آپ کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ برہ کی دلہن ہیں، اس کے لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، آپ ایک قیمتی چیز کے بدلے خریدے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پھر کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا کمزور سے رہنا چاہیے ہمیں؟ کیا ناتواں سے رہنے چاہیے؟ کیا ہر وقت بدروہوں سے مار کھاتے ہوئے نظر آنے چاہیے؟ کیا ہر وقت صرف یہ گلہ کرتے ہوئے کہ میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا، کیا یہ کہتے ہوئے نظر آنا چاہیے؟ کیا چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان سے پھر جانا چاہیے؟ کیا کسی کے ڈرانے سے ہمیں ڈر جانا چاہیے؟ کیا کسی کے دھمکانے سے میں ڈر جانا چاہیے؟ پطرس کے خط میں لکھا ہے، پطرس کلیسیا سے کہتا ہے کہ تم نے کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈرنا اور نہ دھمکانے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری قیمت چھوٹی نہیں ہے، ہماری قیمت بہت بڑی ہے، اور یہ خدا کی بخشش سے ہے۔ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی نجات کا دام چکا سکے، اور یسوع مسیح کی لہو کے وسیلہ سے خدا کی بخشش ہم تک پہنچتی ہے، جسے ہم فضل کہتے ہیں۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا مطلب ہوتا ہے فضل کا؟ فضل کیا ہے؟ فضل کہتے ہیں رحم کو، یا ایسی بخشش کو جس کے ہم قابل نہیں ہیں پر ہمیں وہ عطا کر دی گئی مفت کے اندر، اسے فضل کہتے ہیں یا بخشش کہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک بھی اس لائق نہیں کہ ہم خدا کے فضل یا خدا کی بخشش کو پا سکیں۔ یہ خدا کی بخشش ہی یا اس کا فضل ہی ہے کہ جو یسوع کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا کی بخشش بغیر برہ کے لہو کے ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا جو بڑا بھید ہے برہ کے لہو کے اندر، وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی بخشش کو حاصل کر چکے ہیں، ہم پر رحم ہو چکا ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، ہمیں اس نے صاف کیا ہے، ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہم اس کے حضور میں کھڑے رہ سکیں۔ آمین۔ ایک اور والا دیکھیں میرے ساتھ، اسی عبرانیوں کے خط کا، اس کی 14 آیت میں آئے۔ کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے 14 آیت۔ نامے باب۔ تو مسیح کا خود جس نے اپنے آپ کو اس لیے خدا کے سامنے دیا، قربان کر دیا تاکہ تمہارے دلوں ایسا وقت سے پورا پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ آمین۔ یہاں پر جو دوسرا بھید ہم دیکھتے ہیں برہ کے لہو کے وسیلہ سے، وہ یہ ہے کہ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا لہو کیا وہ ہمیں مردہ کاموں سے پاک نہیں کرے گا؟ کیا اس کے اندر اتنی قدرت نہیں کہ وہ ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرے؟ لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے
بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ یسوع کا لہو دھوتا ہے، یسوع کا لہو دھوتا ہے، یسوع کا لہو پاک کرتا ہے، اور صرف پاک نہیں کرتا۔ یہاں ہمارے درمیان بھائی نوید ہیں، ان کی مسز بھی ہیں، ان کا میڈیکل کے شعبہ سے تعلق ہے۔ بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو زخم کو صرف صاف کرتی ہیں، وہ زخم کا علاج نہیں، پر کچھ آج کے دور میں ایسی جو ہے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ میڈیسنز آ چکی ہیں کہ جو صرف زخم کو صاف ہی نہیں کرتی بلکہ اسے ٹھیک بھی کرتی ہے، اس کی شفا کا کام بھی کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کا لہو آپ کو صرف گناہوں سے دھوتا نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں وہ اپنی ضد کے بڑے جو ہے وہ پکے ہیں، وہ آتے ہیں بس اے خدا ہم گنہگار ہیں، ہم پر رحم کر، اے خدا ہم گنہگار ہیں، ہمیں گناہوں سے آزاد کر، اے خدا ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ دھو دے۔ وہ صرف دھلانے کے چکر میں رہتے ہیں، پر عبرانیوں کو مصنف آپ کو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا خون صرف صاف نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے اندر سے بری فطرت کو، گناہ کی فطرت کو کھینچ کر نکال لیتا ہے اور تمہیں مردہ کاموں سے آزاد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ بچی میری پچھلے دنوں میں بیمار ہو گئی، تو ڈاکٹر نے اسے صرف بخار دور کرنے کی دوائی نہیں دی، اس نے اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کے بدن کے اندر طاقت بڑھانے کے لیے بھی سیرپ دیا تاکہ اس کے اندر قوت مدافعت کے جرثومے بڑھیں اور یہ دوبارہ اب بخار کا اٹیک جو ہے، اس بیماری کا اٹیک اس کے اوپر نہ ہونے پائے۔ اور یسوع مسیح کا خون آپ کے لیے یہی کرتا ہے، صرف گناہ دھوتا نہیں، تہاڈیاں چوریاں معاف ہی نہیں کرتا، تہاڈیاں زناکاریاں معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسا قائم کرتا ہے آپ کو کہ آپ دوبارہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کا خون آپ کو صاف کرتا اور صاف رہنے کی قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو لوگ آج تک صرف اس بات پر ہیں کہ یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ میرے گناہ ہی دھوندا ہے، اور وہ گناہ میں ہی رہتے ہیں، وہ گناہ سے باہر نہیں آتے، چور چوری کرتا رہتا ہے، جھوٹا جھوٹ بولتا رہتا ہے، فراڈیا فراڈ کرتا رہتا ہے، دل صاف نہیں ہوتے، جو بت پرست ہے وہ بت پرستی کر رہا ہے، جو جادوگر ہے وہ جادوگری سے باز نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے قربانی سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ یسوع مسیح کی قربانی یہ کام نہیں کرتی کہ گنہگار رہ جائے۔ یسوع مسیح کی قربانی، اس کا لہو گنہگار کو پاک بھی کرتا ہے اور اس کے دل کو، ذہن، سوچو خیالوں کو پاک بھی کر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، اور وہ لیاقت عطا کرتا ہے، وہ زور دیتا ہے کہ وہ پھر خدا کے ساتھ چلنا سیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ یسوع کے لہو کا دوسرا نجات بخش بھید ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ یسوع کا لہو کتنی بڑی طاقت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں مزید آگے بڑھیں، عیسیوں کے خط میں چلیں، اس کا پہلا باب، اس کی 17 آیت کو پڑھیں۔ عیسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 17 آیت۔ جو بھی نکالے اسے بلند آواز سے پڑھیں۔ یہ ہمارے قوم یسوع کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مقاصدہ کی مرضی، بلکہ 7 آیت پڑھیں۔ جی 7 آیت، پہلے باب کی 7 آیت۔ ہم کو اس کے حکم کے وسیلہ سے مختصی یعنی رسولوں کی معافی، اس کے اور مدد کی دولت اور موقع حاصل ہے۔ آمین۔ لکھا ہے یہاں پر کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے، یعنی قصوروں کی معافی،
اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ بھید ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ کوئی بخشا نہیں جا سکتا جب تک یسوع مسیح کے خون کی وہ قربانی کو قبول نہیں کرتا، اور آپ اور میں یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے خون بہانے کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ خون ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر معافی چاہتے ہیں، دلی توبہ چاہتے ہیں، تو صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں معافی ہو سکتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ خدا کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ یسوع کا لہو ہمیں چھو نہ لے، جب تک کہ یسوع کا لہو ہم پر نہ لگایا جائے ہم پاک نہیں ہو سکتے، اور بغیر خون کے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسیح کی قربانی مسیحیت کا اہم جز ہے۔ اس کے خون پر ایمان رکھنا ہمارا اہم جز ہے ایمان کا، کہ اس نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا۔ آج کل بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہے کرسچن، پر وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا یسوع مسیح قربان ہویا۔ تو بھائی جو یہ مانتا ہی نہیں ہے اس کی خلاصی بھی کوئی نہیں، اس کے گناہ معاف بھی نہیں ہوں گے۔ جو مانتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور بغیر خون کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ برے کا لہو ہے، یسوع کا لہو، یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آمین۔ آگے چلیں، دوسرا کرنتھیوس کا 5 باب اس کی 21 آیت کو دیکھیں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ خدا کی راست بازی۔ کون ہو جائیں؟ کلیسیا، چرچ۔ یسوع مسیح میں ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کی بات کریں تو گناہ برہ کے لہو سے دھو دیا جاتا ہے، اور اس گناہ کے دھوئے جانے کے بعد برے کا لہو ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہمیں معافی کے ساتھ ساتھ خدا کی راست بازی حاصل ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس کی راست بازی آپ کے پاس؟ خدا کی راست بازی ہمارے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کہیں میرے پاس ہے خدا کی راست بازی۔ مجھے خدا نے اپنی راست بازی دی، میرے نیک کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ کس کے سبب سے؟ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے سبب سے، اس کی قربانی کے سبب سے مجھے راست بازی حاصل ہوئی ہے۔ تو جب ہم میں خدا کی راست بازی ہے تو پھر راست بازی نظر آنی چاہیے۔ بولے جی، لوگ کہنے نے راست باز نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے وہ مثال پڑھنی نا کہ ایک راست باز تھا اور ایک گنہگار تھا، دو دعا کرنے چلے گئے، ایک معصول لینے والا تھا اور ایک جو ہے وہ راست باز فقیر تھا۔ وہ کہتا تھا میں راست باز ہوں، اور اس کی مثال لے کر کہتے ہیں راست باز نہ بنیا کرو۔ اور بھائی کیسے نہ بنے؟ ہمارے پاس خدا کی راست بازی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب خدا کی راست بازی ہے تو یہ چھپانے کی چیز ہے؟ آپ راست باز نظر آئیں گے، پاک صاف نظر آئیں گے، آپ کی زبان پاک ہوگی، آپ کی آنکھیں پاک ہوں گی، آپ کی سوچیں پاک ہوں گی۔ آپ جب کسی سے کلام کریں گے نا تو وہ کلام پاک ہوگا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کا چال چلن پاک ہوگا، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ راست باز آدمی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ یہ ہماری راست بازی نہیں، یہ ہماری حکمت سے نہیں، یہ ہمارے اعمال سے خریدی ہوئی نہیں، بلکہ یہ برہ کے لہو کے سبب سے ہمیں خدا کی راست بازی ملی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ تو وہ نور ہے جو چمکے گا، اور یہ رکنے والا نہیں، یہ چمکے گا۔ تو کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہمیں جو نجات بخش ایک بھید یا راز نظر آتا ہے تو وہ ہے برہ کے لہو کے سبب سے ہمیں خدا کی راست بازی ملتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اب ہم نے راست بازی کی زندگی گزارنی۔ پہلے پطرس میں چلیں، اس کا دوسرا باب، اس کی نامی آیت پڑھیں۔ یہاں ایک اور ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ جو ہمیں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے حاصل ہے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب، اس کی نامی آیت۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو
جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر کتنے بینیفٹ ہیں؟ کوئی ایک بات نہیں۔ بغیر برہ کے خون کے آپ مقدس نہیں ہو سکتے، بغیر یسوع کے خون کے آپ پاک نہیں ہو سکتے، بغیر یسوع کے خون کے آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہو ہی نہیں سکتے، بغیر یسوع کے خون کے آپ پاک لوگ ٹھہر ہی نہیں سکتے، بغیر یسوع کے خون کے آپ کوئی نیک کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پہلے برے کا لہو ہمیں دھوئے گا، ہمیں تقویت دے گا، ہمیں معاف کرے گا، ہمیں راست باز ٹھہرائے گا، پھر ہم اچھے لوگ بنیں گے، پھر ہم پاک لوگ بنیں گے اور ہم آسمانی جماعت بن جائیں گے، ہم آسمان کے خاندان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ برہ کے لہو کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں صبح و شام برہ کے لہو کو یاد رکھنا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کے اندر برہ کے لہو کی بات کرنا شروع کریں، آپ اقرار کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں کے اندر کیسی کیسی برکتیں رونما ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیں کلام خدا میں کلسیوں کے خط میں چلیں۔ کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 20 ہے۔ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ آمین۔ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ انسان کی صلح ہو گئی، اور بغیر خون بہائے صلح ممکن نہیں تھی۔ یہ بڑا بھید ہے، یسوع مسیح کے خون کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے تو یسوع کا لہو بہایا گیا، اسی لیے تو یسوع کو صلیب پر جان دینی پڑی، اسی لیے تو جب یسوع مسیح نے چلا کر صلیب پر اپنا خون بہانے کے بعد جان دی تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، خدا اب بندوں سے ملاقات کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت ہے کہ وہ صلح کر دیتا ہے، وہ بات سے صلح کر دیتا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی اور چیز دے کر ہم خدا سے صلح کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی دے کر ہم صلح نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف خدا نے یہ انتظام کیا کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہم سے صلح کر لی، اسے قربان کیا اور ہمیں بخش دیا اور ہم سے صلح کر لی۔ اور یہ صلح چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ خدا صلح کر لے۔ اب خدا آپ سے راضی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب خدا آپ سے راضی ہے، آپ معافی مانگتے ہیں، جھٹ سے آپ کو معافی مل جاتی ہے، کیونکہ خدا اب ویسا ناراض نہیں جیسا بیشتر قوموں سے تھا۔ خدا آپ سے راضی ہے۔ اب اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، آپ اس کے گھر سے نکل بھی آتے ہیں، وہ مصرف بیٹے کے باپ کی طرح آپ کا انتظار کرتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا واپس پلٹے اور میں اسے پھر سے صلح کروں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ایک بڑا اس کے اندر بھید ہے کہ اس نے ہم سے صلح کر لی ہے اور ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ آئے ایک اور حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 19 آیت کو پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ بس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی راہ اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کہاں داخل ہونا ہے آپ نے؟ پاک مکان میں، پاک مکان کے اندر۔ یہ پاک مکان کیا ہے؟ یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں صرف اور صرف پوری اسرائیل قوم کے اندر سے سردار کاہن اس مقام کے اندر جاتا تھا اور کفارہ کے دن وہ کفارہ دیتا تھا۔ وہ اتنی پاک جگہ تھی کہ خدا نے کہا تھا یہ کاہن بھی وہاں نہ آئے، بار بار یہ بھی وہاں پر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ میرا غضب اس پر بھڑکے اور یہ مر جائے۔ وہاں کوئی کاہن نہیں جا سکتا، وہاں کوئی لاوی نہیں جا سکتا، پر یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم پاک مقام میں داخل ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ یسوع کے لہو کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس نے ہمیں کتنے درجات عطا کیے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پر بٹھا دیا۔ افسوس ان لوگوں پر جو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ایسا دعا کرنی ہے، یسوع مسیح ساڈے گناہ معاف کر دے، تو ساڈی خاطر صلیب تے چڑھیا،
تو ساڑی خاطر خون بہایا، ساڑے گناہ معاف کر دے. بس وہ یہی رٹا لگا رہے، باقی انہیں کچھ نہیں پتا اس لہو کے اندر کیا کیا عجائبات ہیں، اس لہو کے کیا کیا کمالات ہیں، اس لہو سے کیا کیا درجات ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اس لہو نے کیا کیا مقامات ہمیں دلائے ہیں، اس کو کوئی پتا نہیں. پر آج خدا نے ہم میں سے بتھیروں پر یہ بھید کھولے ہیں کہ یسوع کے لہو کے سبب سے ہمیں کیا کچھ حاصل، یسوع کے لہو کی کیا اہمیت. ہم نے سیکھا کہ یسوع کے لہو میں ہمیں بخشش حاصل ہوئی، یسوع کے لہو سے ہم صاف کیے جاتے ہیں اور قائم بھی کیے جاتے ہیں. یسوع کے لہو سے ہمیں معافی ملی، یسوع کے لہو سے خدا کی راست بازی ملی، یسوع کے لہو کے سبب سے ہم مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ بنے، یسوع کے لہو کے سبب سے ہم سے خدا نے صلح کر لی اور صلح کا پیغام ہمارے سپرد کیا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ خدا نے اب صلح کر لی ہے. اور یسوع کے لہو کے سبب سے ہمیں پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری حاصل ہے، یعنی کہ اب خدا سے ڈائریکٹ آپ بات کریں اور ڈائریکٹ خدا سے ملاقات کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے قدموں پر کھڑا ہو، بلکہ ہم گھٹنوں کے بل ہوں خدا کے حضور میں، اور اسے پاک قربانی کے لیے، برہ کے پاک لہو کے لیے، جس کی آج ہمیں بہت زیادہ اور جو ہے وہ سمجھ حاصل ہوئی ہے. ہم اس عمدہ قربانی کے لیے، ہم برہ کے پاک لہو کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. سب دعا کریں.